3:11 جمعے کا دن. سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں جب آندھی طوفان اور سیلابوں کے ذریعے تباہیاں ہوئی اللہ کے حکم سے، اس وقت دنیا کے تمام غیر مسلموں کے تمام خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ سب کدھر تھے؟ وہ سب کہاں تھے؟ موسم کا کیا حال چل رہا تھا؟ اور اب موسم اتنا گرم پاکستان میں کیوں ہو چکا ہے؟ پاکستان بھر میں تبدیلی کیوں ہو گئی؟ لیجنڈ کی انٹری کے بعد ہی کیوں ہوا ایسا؟ اور اگر اللہ کے مقابلے پہ بنائے ہوئے بہت سارے معبود اور خدا تھے جنہیں زمین و آسمان کی نیچر پہ کنٹرول تھا، سو کیا پاکستان کے اندر ان کے ماننے والے نہیں رہتے ہیں؟ اگر ان کے ماننے والے پاکستان میں رہتے ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی یا دیگر جو بھی کچھ دیگر مذاہب والے، اور وہ بھی جو سائنس کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہے اور اللہ کا کوئی وجود نہیں ان کے دعوے کے مطابق، سو پاکستان کے اندر یہ تبدیلیاں کیسے ہوئی؟ نیچر کے اندر گرمی کیسے بڑھ گئی؟ موسم کیسے پلٹ دیا گیا؟ کس نے پلٹے؟ لیجنڈ نے تو نہیں کیا، لیکن ثبوت موجود ہے. جب سے لیجنڈ واپس آیا ہے سعودیہ سے، جب گیا تھا تو یہاں تو پتہ نہیں حالت بگڑ گئی تھی، واپس آیا تو حالت میں تھوڑا سا سدھار آ گیا اللہ کے حکم سے. تو ثبوت تو یہی ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ لیجنڈ کے پاس جتنے ثبوت موجود ہیں، جو کچھ آ گیا، جو کچھ اعلانات کیے، وہ سب یہ بتانے کو کافی ہے کہ اس ایونٹ میں کسی کی انوالومنٹ تو ہے. اسی کو تو کہتے ہیں لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century, دا ڈیتھ آف آل فالس گاڈس. سو کدھر تھے بھائی وہ تمام مصنوعی خدا؟ اللہ کو روک نہیں سکے، اتنے بڑے لیول پر اس نے سب کچھ کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، بہت ساروں کو ٹیسٹ کیا. سو اب جو ہے وہ موسم ایسا گرم گرم اور تبدیل ہے کہ بس کیا کہیں، کیا کہنے. لیجنڈ نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اللہ سے مدد لی، اللہ نے دکھا دیا پھر ہاں بھائی اللہ ہی ہے جو تبدیل کرتا ہے موسم، وہی تو کرتا ہے اور ہے کون. لیکن مزے کی بات صرف اتنی ہے، پوچھنے کی بات یہ کہ کہاں تھے وہ سارے؟ ایک اللہ کے نیچر کے لشکروں کو پلٹ دینے کے لیے سب کے سب فیل ہو گئے جو بنائے ہوئے تھے مصنوعی خدا اللہ کے مقابلے پہ. اور ان کے تمام مذہبی پیشوا کدھر تھے؟ اور ان کے تمام پیروکار کدھر تھے؟ دعائیں نہیں کی کیا کسی نے پچھلے 2 مہینے کے اندر؟ گزشتہ میڈیا کے مطابق تو تقریباً 2 مہینے انہوں نے کہا ہے، لیکن لیجنڈ کو یاد ہے وہ جب گیا تو اس کے بعد کیونکہ 40 دن ہوئے ہوں گے لیجنڈ کو گئے ہوئے، تو چلو اس کو بھی لگا لو، باقی میڈیا کے حساب سے لگا لو، تو چلو 2 مہینے کو اگر لیا بھی جائے تو سوال یہ ہے کہ کہاں تھے تمام پیروکار اور مذہبی پیشوا غیر مسلموں کے؟ اور ان کے تمام معبود بھی کدھر تھے؟ روک نہیں سکے تھے، وہ موسم نہیں پلٹا سکے تھے، بارشوں کو روک نہیں سکے تھے، تھام نہیں سکے تھے. کنٹرول کون کرتا ہے بارش ہے؟ بادل کون لاتا ہے؟ کون برسا رہا ہوتا ہے؟ چاہے محکمہ موسمیات والے کچھ بھی کہتے رہیں، ان کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، ٹھیک ہے؟ سائنس والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ صرف ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، اس پہ رکھ رکھ کے اندازے مارتے ہیں، اس لیے ان کی پیشن گوئیاں بہت ساری غلط بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے. ایسے کئی ثبوت، ایسے کئی ایونٹ ہو چکے ہیں جس میں لیجنڈ شامل ہے اللہ کی فضل سے، اور اس کے ثبوت موجود ہیں یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار، ٹھیک ہے؟ تو 21ویں صدی میں بڑی بڑی نشانی اللہ نے ظاہر کر دی ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں. کوئی انکار کرتا ہے یا نہ کرے اس کی مرضی، جو عقل استعمال کرے گا اس کی کھوپڑی میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسانی کام تو نہیں ہو سکتا. یہ انسانی کام نہیں ہے کہ ایک انسان کچھ کہہ رہا ہو اور زمین و آسمان میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں سسٹم میں. نہیں، یہ انسان نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہے جو کرتی ہے ایسا، اسی کو تو کہتے ہیں اللہ. آگے سمجھ میں؟ اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ میں خود چاہوں کچھ ہو جائے نہیں ہو سکتا. اللہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو تو ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ سو جب اس کی طرف سے دل میں بات آتی ہے، الہام ہوتا ہے اور وہ کچھ کروانا چاہتا ہے، تب جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بات. اگر اس میں شیطان انوالو ہو، شیطان چاہے یا دل کا خیال ہو، نفس چاہے کہ یار ایسا کر لیں، دل چاہ رہا ہے یوں کر لیں، تب کچھ نہیں ہوتا، رتی برابر فرق نہیں پڑتا. آگے سمجھ میں؟ سو لیجنڈ کو کوئی اور کچھ چیز نہ سمجھے، کوئی بھی دنیا کا غیر مسلم اور کوئی بھی انسان بھی، کیونکہ ماضی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے پہلے جو لوگ آئے
مذہب کے نام پر انہوں نے ڈرامے بازیاں کی، کسی نے خود کو خدا بنا لیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا جیسے کہ فرعون، اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے کچھ کرتب دکھایا اور شعبدہ بازیاں دکھائیں، جادوگریاں دکھائیں، اور لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا یا پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی میں سچے نبی تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا اٹھا کر، کسی نے خدا بول دیا، حالانکہ انہیں اللہ نے ان کی ماں کے پیٹ میں بغیر باپ کے بنایا تھا، صرف اپنی قدرت سے بنایا تھا، فرشتہ بھیج کر، فرشتے کے ذریعے۔ اس نے پھونک ماری تھی اور وہ کریٹ ہو گئے تھے اپنی والدہ کے پیٹ میں، شروع ہو گیا تھا سسٹم۔ اللہ تو کام کرتا ہے ایسے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا بغیر ماں باپ کے، ہاتھوں سے ایک مٹی سے جو ہے نا وہ ایک پورا بنایا جو بھی ان کا جسم تھا، اس کے بعد پھونک ماری، اپنی روح پھونکی اور وہ دیکھنے والے ہو گئے، جان آ گئے ان میں۔ پھر حضرت حوا کو بنا دیا ان کی پسلی سے، پھر اس کے بعد ان کی جو بھی شادی کا پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو پھر بہت باقی بچے پیدا ہونا شروع ہوئے جو آج تک دنیا کے اندر بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کا ثبوت ایک اور یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا، گاڈ آف نیچر، اللہ۔ 30 سے زیادہ نیو بورن بیبیز ہیں جو اللہ 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 ہی پکار رہا ہے، ان کو پیدائشی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ان کا خدا ہے، کوئی بھی کسی مصنوعی خدا کا نام نہیں پکار رہا۔ تو 21ویں صدی میں اتنی بڑی بڑی نشانیاں آنے کا مطلب، پھر لیجنڈ کے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے جو لیجنڈ خود بتا رہا ہے اللہ کے فضل سے، کہ اس کو کوئی غیر معمولی ایونٹ نہ سمجھے، غیر معمولی نشانیاں نہ سمجھے، کیونکہ اس سے پہلے کرونا کے ساتھ میں لیجنڈ کی انٹری ہوئی تھی، اگر یاد کرا دوں 2 سال تقریباً ہو رہے ہیں نا، سن 2020 سے دیکھ لینا چینل کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے، محمد ذیشان ارشد کے، کرونا کے ساتھ انٹری ہوئی، کرونا سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی گئیں، جس کو بہت سے غیر مسلموں نے جو کنٹرول رکھتے ہیں انہوں نے ڈیلیٹ کی بہت سی ویڈیوز، کلیمز کو کچھ کو ڈیلیٹ کیا گیا، حالانکہ وہ کلیم سچے ہیں۔ لیجنڈ کو کرونا سے کسی بھی ویب سے کبھی موت نہیں آ سکتی اللہ کے فضل سے، امورٹل مین ہے اگینسٹ دا کرونا، مسلم مین فار کرونا، بٹ چونکہ سائنس کی پوجا کرنے والے سمجھتے ہیں سب کچھ سائنس ہے، انہیں یقین نہیں ہوتا، حالانکہ وہی لوگ ماضی کی کہانیوں پر رکھ کے اپنے اپنے ریلیجن کی بنیاد پہ ابھی بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ان کے پیشوا بھی بیوقوف بنا رہے ہیں ماضی کی کہانیوں پر۔ لیکن جب جیتا جاگتا ہے ایک انسان سامنے آ گیا، جبکہ وہ ایک مسلم مین ہے، اس کا کوئی یہ دعویٰ نہیں، کوئی نبوت کا، کوئی مہدی ہونے کا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ لیجنڈ تو ریجیکٹ کرتا ہے ایسے تمام لوگوں کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، وہ سب کافر ہیں، اور جو امام مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام مہدی جو ان کی اسلام کے اندر تعلیمات جو ہیں حدیث، صحیح حدیثوں کے مطابق، وہ اپنے وقت پہ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، ان کی خاص نشانی ہے، وہ تب آئیں گے جب پتہ لگ جائے گا۔ باقی جو سوشل میڈیا پہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرا بھی ان کے حساب سے اٹھ کے اور اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ نہ تو کوئی نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا، ٹھیک ہے، وہ آخری نبی ہیں، اور اب تک کوئی امام مہدی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں اسی ویڈیو کے ساتھ کہ یہ نہ سمجھنا کہ لیجنڈ کے آنے کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد لیجنڈ کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسا ویسا کوئی اعلان کر دے گا یا دعوے کر دے گا، لیجنڈ اتنا بیوقوف اور احمق نہیں ہے۔ لیجنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا علمبردار ہے، اور اللہ واحد القہار کا ایک بندہ ہے اور ایک انسان ہے، سمجھ میں آ گیا۔ ماضی میں جتنے ڈرامے کیے گئے بہت سارے مذہبی روحانی پیشواؤں نے جو غیر مسلموں کے تھے انہوں نے کیے، کسی نے اسلام سے اٹھ کر کیے کہ اٹھا تو اسلام کے نام پہ تھا، اس کے بعد کفر کیا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم میں لے آنے کا سبب بنا، جیسے کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے، وہ جہنم کے عذاب میں اس وقت۔ وہ یا اس جیسے اور بھی دیگر جن کو لوگ سمجھتے ہیں امام مہدی بنا دیتے ہیں، جیسے گوہر شاہی کو امام مہدی ہونے کے حوالے سے دعوے کیے گئے تھے، یہ سب بکواس ہوتی ہے۔ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اندھے پیروکار جو ہوتے ہیں، وہ اپنے پیشواؤں کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیجنڈ ریجیکٹ کرتا ہے، جوتے کی نوک پہ ڈالتا ہے ایسے کافروں کو اگر وہ مہدی ہونے کے دعوے کریں یا نبی ہونے کے دعوے کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ بتانے کا، یہ سب کچھ کہنے کا کہ جو کچھ تبدیلیاں ہو گئی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، اللہ ہی نے کی، اور اللہ نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو بھی چاہے ایمان لائے اور اسلام قبول کرے، اللہ کو سچا خدا مانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور قرآن کو اللہ کا 100% سچا کلام مان لے، اور اسلام کو سچا دین مانے، اور اپنے دیگر باطل ادیان و مذاہب کو چھوڑ دے اور مصنوعی خداؤں کی پوجا بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔